الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ بگرداب برا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ راہ بپشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب پروردگار، شافع روز شمار، ہم گناہ گاروں کے غمخوار، سرور کائنات، شان کائنات، جان کائنات، بلکہ باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی بابرکت، بڑی ہی باعظمت آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بیان کر کے تمام سامعین و حاضرین کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ،
ماہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی نسبت سے مشرف فرمایا ہے، اور جس چیز کی نسبت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی عظمت بھی اتنی ہی زیادہ بلند و بالا ہوتی ہے۔ اور یہ مہینہ صرف اسلام میں ہی مقدس نہیں، بلکہ اسلام سے پہلے بھی پہلی امتوں میں بھی یہ مہینہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی مقدس مانا جاتا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب سلسلہ نبوت کی تکمیل فرمائی، ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب خاتم النبیین بن کر تشریف لائے تو اللہ رب العالمین نے ہر عظمت کو کمال عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ہر عروج کو کمال عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ہر اس چیز کی تکمیل فرما دی جو قیامت تک کے لیے انسان اور انسانیت کی ضرورت تھی۔ اس لیے مرجب المرجب اسلام سے پہلے جو رحمتیں جو برکتیں عطا کرتا تھا، اسلام کی آمد کے بعد وہ رحمتیں وہ برکتیں اپنے عروج اور اپنے کمال کو پہنچ گئیں۔ اس لیے یہ بابرکت مہینہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے ساتھ مخصوص فرما کر اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دے دیا۔ اس لیے اس مہینے کا خصوصی ادب و احترام کیا جاتا ہے، خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس میں عبادات کرنے والے عابدین کی خصوصی اہمیت تسلیم کی جاتی ہے۔ لیکن بالخصوص اللہ کا مہینہ ہونے کی نسبت کے علاوہ جو دوسری بڑی اہم نسبت اس مہینے کو حاصل ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو شرف معراج عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو اپنی قدرت کاملہ کی وہ نشانیاں دکھائیں جو آپ سے پہلے کسی نبی پیغمبر کو یہ شرف نصیب نہ ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات میں سب سے بڑا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ راتوں رات اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں جو زمین پر تھیں وہ دکھا کر پھر آسمان پر اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھائیں۔ آسمان پر نشانیاں دکھانے کے بعد پھر آسمانوں سے اوپر اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ آسمانوں سے اوپر عرش، لوح قلم، حتیٰ کہ اپنی ذات تک اپنی شان کے لائق اپنے حبیب کو دکھائی، اور پھر اس سارے سفر کا حال قرآن کریم کی ایک آیت میں سمیٹ کر رکھ دیا، اور دنیا والوں کو یہ
بتلا دیا کہ میرا حبیب ایک رات کے کچھ حصے میں میری قدرت کی نشانیاں دیکھ کر آسمانوں پر تشریف لا کر آسمانوں پر مقیم میرے محبوب برگزیدہ بندوں سے ملاقات کر کے پھر میری قدرت کی مزید نشانیاں ان کا مشاہدہ کر کے پھر میری بارگاہ میں آیا. میری زیارت کی, میں نے اپنے حبیب کو دیکھا, میرے حبیب نے میری ذات کو دیکھا, میری ذات کے انوار و تجلیات کو دیکھا, میرے ساتھ راز و نیاز کیا, اپنی امت کے لیے تحائف کو وصول کیا, پھر سارا سفر مکمل کر کے واپس گھر تشریف لائے. اور پھر کمال یہ ہے, اس عظمت کا کمال یہ ہے کہ جب اپنے گھر میں واپس تشریف لائے تو واپس تشریف لا کر پھر رب العالمین کی شان کا وہ جلوہ دیکھا کہ جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے اس بستر کی گرمی موجود تھی, جس وضو سے طہارت کر کے وضو کر کے گئے تھے وہ پانی جاری تھا. اپنے حجرہ مبارک سے جب نکلے اور حجرے کی کنڈی کھولی تو حجرے کی کنڈی بدستور ہل رہی تھی, کیونکہ اس رات اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو جو جو عظمتیں عطا فرمائی تھی اس عظمت کو کمال عطا فرما دیا, اس کمال کو عروج عطا فرما دیا. ہر عظمت مصطفیٰ کے آگے سرنگوں ہو گئی, ہر عظمت مصطفیٰ کے قدموں کی خاک بن گئی, اور ہر عظمت اپنے عروج اور کمال کو پا گئی, اور پوری کائنات سمٹ کر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ گئی. اس لیے اللہ رب العالمین جب کلام فرماتا ہے انتہائی محدود مختصر الفاظ میں کلام فرما کر پھر جب افراد امت مصطفیٰ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کلام کی ایسی تازگی, ایسی روحانیت ان پر منکشف کرتا ہے کہ جب بھی کوئی من کی گہرائی سے اس کلام کی تلاوت کرتا ہے تو رب العالمین اس کے معیار ایمان کے مطابق ہر بار اس کے لیے ایک نیا راز کھولتا ہے, ہر بار اس کے لیے ایک نیا پردہ اٹھایا جاتا ہے. اور وہ محبوب کی عظمت کے, محبوب اور محب کی ملاقات کے اس تذکرے کو جب پڑھتا ہے, جب سنتا ہے, جب بیان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہر بار اس کو ایک نیا راز عطا کرتی ہے. جب اس راز سے وہ آشنا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے حبیب کی عزت اور عظمت اس کے دل میں پہلے سے بڑھ جاتی ہے. اس لیے رب العالمین اپنے حبیب کے اس سفر محبت کا جب ذکر کرتا ہے اور جب ہم اپنے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر معراج کو تلاوت کرتے ہیں اور جب اس سے برکت لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس عظیم کونے, اس عظیم گوشے کو جب دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اپنے اس کمال اور اپنے اس عروج پر نظر آتی ہے کہ جہاں پر انسانی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اس لیے ہم سفر معراج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے اس کے ہر پہلو پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ رازوں میں سے ایک راز ہے اور اس راز کو کوئی اتنا ہی جان سکتا ہے جتنی اللہ رسول کی معرفت حاصل ہے۔ اس لیے ہم اپنی بساط اور اپنی کوشش کے مطابق اس سے فیض یاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ اس راز کو آج تک کما حق کو ہو نہ کوئی سمجھ سکا ہے اور نہ کوئی شاید سمجھ پائے۔ ہم جب سفر معراج کو بیان کرتے ہیں تو 3 حصوں میں ایک حصہ جس کو ہم زمینی سفر کا حصہ کہتے ہیں، جس کو اسرا کہا گیا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے لے کر بیت المقدس تک کا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ جس کو ہم معراج کہتے ہیں وہ بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے۔ تیسرا حصہ جس کو ہم اعراج کہتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا سے لے کر پھر لامکان تک ہے، بارگاہ خداوندی تک ہے۔ تو ہم آج کے دن اس شب کی مناسبت اور اس مہینے کی مناسبت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر معراج و سفر محبت کا جو حصہ زمینی حصہ ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رب العالمین اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو، یا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کی اپنے بندے کے ساتھ، بعبدہ ہی، بندے کے ساتھ، لیلاً، رات یا رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے سفر معراج کو کھول کر بیان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جو گزر چکا وہ بھی جانتا ہے، جو چل رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اب رب العالمین نے اپنے حبیب کو سفر معراج کروا کر واپس زمین پر بھیج کر قرآن کی آیت نازل کر دی۔ حالانکہ جس طرح یہ سفر ہوا، جس طرح یہ سفر کروایا گیا، اس حوالے سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ بھی بیان کرتے وہ کسی کے لیے قابل عمل، کسی کے لیے بھی قابل قبول نہ تھا۔ کیوں؟ کہ کسی کے لیے اس میں قابل فہم وہ ان کی اوقات نہیں تھی، لیکن یہ سفر چونکہ رب العالمین نے کروایا، اس لیے رب العالمین نے اس بات کو شروع اپنی ذات سے کیا، اپنے آپ سے کیا کہ میرا محبوب یہ فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ محبوب اپنے آپ سے دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں گیا، میں نے یہ کیا، میں گیا، میں آیا، نہیں، رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے کروائی۔
اس لیے اگر تم اس بات پر کوئی اعتراض کرو گے، اگر اس بات پر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو اعتراض میرے حبیب پر نہیں بلکہ میری ذات پر ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنا سفر معراج بیان کیا، اب جن لوگوں نے اعتراض کیا یا جن لوگوں کی سمجھ میں نہیں ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے غلاموں کو، اپنے جانثاروں کو اس واقعہ سے آگاہ کیا تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہے، ہم مختصر طور پر اس کا بیان آج مکمل کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے حجرہ میں آرام فرما تھا۔ اب دیکھیے کہ کیسی ادا ہے کہ اس سے پہلے ہر رات آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلی پر رات گزارتے، عبادات کرتے، آہوزاری کرتے، اپنی گناہگار امت کی بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں کرتے، اللہ کو راضی کرتے، اپنے گناہگار امتیوں کی طرف سے استغفار کرتے۔ لیکن آج جب اللہ رب العالمین خود ملاقات کا منتظر ہے تو محبوب ادائے محبوبانہ کے ساتھ آرام فرما ہے۔ اللہ رب العالمین نے اب جب اس کا اہتمام فرمایا، سب سے پہلے رضوان کو بلایا۔ رضوان کون؟ خادم جنت، جنت کا چوکیدار، ان کو بلایا کہ آج جنت کو مزید پہلے کی نسبت زیادہ سجا دیا جائے، نور کے پانی سے جنت کو غسل دیا جائے۔ پھر جناب مالک کو طلب کیا گیا۔ جناب مالک کون؟ جہنم کے چوکیدار، کہ آج جہنم کو ٹھنڈا کر دیا جائے۔ پھر جبریل امین کو طلب کیا گیا۔ جبریل امین کون؟ امام الملائکہ، کہ جبریل تیاری کرو، جنت سے بہترین اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ ترین لباس حاصل کر کے ایک بہترین سواری لے جا کر ناز سے، انداز سے، محبت سے میرے حبیب کو لے کر میری بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ اب جبریل امین سارا اہتمام تیاری کر کے جب جنت سے براق لینے کے لیے پہنچے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں جنتیوں کی سواری کے لیے ایک درجے سے دوسرے درجے میں جانے کے لیے براق نام کی سواری کو پیدا فرمایا ہے۔ براق، برق، برق کی جمع، عربی میں براق، برق، اردو میں بجلی، یعنی کہ براق برق کی جمع، بہت ساری، کئی ساریاں بجلیاں، بجلی چمکی، ایک لمحے میں ادھر، ایک لمحے میں ادھر، ایک لمحے میں مغرب میں چمکی، دوسرے لمحے میں ہمیں مشرق میں نظر آئی۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ جب میں براق لینے کے لیے جنت میں اس حصے میں پہنچا تو مجھے ایک سے بڑھ کر ایک براق نظر آیا۔ ہر ایک براق دوسرے براق سے زیادہ خوبصورت بھی ہے اور تیز رفتار بھی ہے۔ اب جبریل امین کہتے ہیں کہ میں تھوڑا تذبذب کا شکار ہوا کہ اللہ کا حبیب اس براق پر سواری کرے جو ان کے شایان شان ہو۔
اب جو ہی جبریل امین ان براقوں پر ظاہر ہوئے، ہر براق نے مچل مچل کر اپنے آپ کو پیش کیا کہ آج سواری مصطفیٰ بننے کا شرف مجھے عطا کیا جائے۔ ہر براق تیز رفتار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب براق کی کیفیت کو پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا جانور، یعنی کہ تمثیل آپ نے بیان کی، ورنہ چونکہ جنت اور جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ہمارے تصور سے بالاتر ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسانی کے لیے فرمایا کہ ایسے سمجھ لو جیسے وہ ایک جانور ہے جو گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے یا گھوڑے سے کچھ چھوٹا ہے۔ تو براق اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، ہر براق سواری مصطفیٰ کا منتظر ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ جب میں نے تمام براق دیکھ لیے تو آخر میں مجھے ایک براق ایسا نظر آیا جو خوش ہونے کے بجائے زاروں کی طرح رو رہا ہے، جسے کسی خوشی کا کوئی احساس نہیں بلکہ وہ رو رہا ہے۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ آج اللہ کا حبیب اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لا رہا ہے، جنت کو سجایا جا رہا ہے، جہنم کو بجھایا جا رہا ہے، آسمانوں پر خوشی کے نقارے بجائے جا رہے ہیں، فرشتے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، ہر براق اپنے آپ کو سجا سنوار کر پیش کر رہا ہے، تجھے کیا غم رلا رہا ہے؟ تو کیوں روتا ہے؟ تجھے کیا غم ہے؟ تو اس براق نے کہا کہ مجھے یہ خبر مل چکی ہے کہ آج غاروں میں رونے والے کو شرف معراج عطا کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے رب العالمین نے ایک براق کو لانے کے لیے بھیجنا ہے جو سواری مصطفیٰ کا شرف حاصل کرے گا۔ اتنے براقوں کو دیکھ کر، ان کی وضاقتہ کو دیکھ کر، ان کی زیب و زینت کو دیکھ کر، ان کی رفتار کو دیکھ کر مجھے یہ خیال آیا کہ مجھ سے بڑھ کر تیز رفتار حسین و جمیل براق موجود ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے میرا نمبر کیسے آ سکتا ہے؟ تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی آہوزاری دیکھی، جب میں نے اس کی عاجزی انکساری دیکھی، تو پھر میرا دل اسی پر ٹھہر گیا کہ میں جس حبیب کو، جس محبوب کو لے جانے جا رہا ہوں، وہ بھی اللہ کے ایک عاجز بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری پیش کرنے والے ہیں۔ تو اس عاجزی اور انکساری پیش کرنے والے محبوب کے لیے یہی رونے والا براق لے جایا جائے گا۔ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے خاموشی سے اس کی لگام پکڑی اور اسی براق کو لے کر مصطفیٰ کی دہلیز پر پہنچ گیا۔ جب وہ مصطفیٰ کی دہلیز پر پہنچا، مصطفیٰ کی دہلیز پر پہنچا، اب یہاں پر ایک لمحے کے لیے آپ ٹھہر جائیں اور اس اہتمام کو ملاحظہ کریں، اس اہتمام کو ملاحظہ کریں اور اپنی ذات کو، اپنی حیثیت کو اس تناظر میں دیکھیں کہ جب ہم کسی عزیز، کتنا بھی عزیز جان کے دل کے قریب ہو، اگر ہم کسی کو بلائیں اور اس کے لیے دعوت نامہ بھیجیں یا دعوت بھیجیں، کارڈ بھیجیں یا پیغام بھیجیں یا کسی کے ہاتھ پیغام بھیجیں، تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ایک صورت یہ ہے کہ ہم اس کو صرف پیغام بھیج دیں، اب اس کے آگے آنے والی کی مرضی ہے وہ آئے یا نہ آئے۔ پھر دوسری کیفیت یہ ہوگی کہ خصوصی پیغام دینے کے لیے ہم اپنا کوئی ملازم یا اپنے کسی جاننے والے کو بھیجیں گے۔ تیسری کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں، ہم اپنا کوئی عزیز، انتہائی قریبی یا اپنے بیٹے کو بھیجیں گے۔ پھر تیسری صورت یہ ہے کہ بیٹے کو بھی بھیجیں یا ڈرائیور کو بھیجیں، اپنی گاڑی دے کر بھیجیں کہ دعوت بھی دو
اور صرف دعوت دے کر نہیں آ جانا بلکہ عزت سے احترام سے ہماری طرف سے پیش کیا ہوا اعلیٰ بہترین زرق برق لباس پہنا کر عزت و احترام سے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے کر آنا، تو یہ حیثیت کی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کتنا اہتمام فرمایا کہ اپنا بندہ خاص جبریل امین کو بھیجا، جنت کا لباس بھیجا، جنت کا براق بھیجا کہ میرے حبیب کو لے کر میرے حضور پیش ہو جاؤ۔ اب جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے چھت میں سوراخ کیا تو دیکھا کہ رب کا حبیب جو پہلے راتوں کو مصلی پر رویا کرتا تھا آج آرام فرما ہے، ہمیشہ ہر رات کو آہوزاری عاجزی انکساری کرنے والا اللہ کا حبیب جب کہ اللہ خود ملاقات کا منتظر ہے تو آج آرام فرما ہے۔ تو پھر میں حضور کے سرہانے کھڑا ہوا۔ اب اس سے پہلے کہ میں حضور کو بیدار کروں، میں اس سے پہلے کہ حضور کو بیدار کروں تو اب طریقے پر غور کرنے لگے کہ کون سے طریقے سے مصطفیٰ کو بیدار کیا جائے کہ ان کے آرام میں ایسا خلل نہ پڑے جس سے وہ بے چین ہوں۔ اب آپ کسی کو اٹھائیں، کسی کو بیدار کریں تو اس کو آواز دیں گے، اس کو آواز دیں گے یا اس کو ہلائیں گے، اس کو پیار سے۔ اب جبریل امین یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی ایسا مزاج کے مخالف طریقہ اختیار کیا کہ جو طبع مبارک پہ ناگوار گزرے اور میں رب کے حضور نافرمانوں میں لکھا جاؤں تو کیا کیا جاؤں۔ اب کبھی سرہانے کی طرف اور کبھی پاؤں کی طرف کہ ایسا کیا طریقہ ہو کہ محبوب کو بیدار کیا جائے۔ جب مجھ سے کچھ نہ بن پڑا تو میں نے بارگاہ الوہیت میں التجا کر دی کہ مولا کس طرح تیرے حبیب کو بیدار کروں، تو جواب ملا کہ جبریل اپنی تخلیق پر غور کر، اپنی بناوٹ پر غور کر کہ تجھے کس طرح سے بنایا گیا ہے، تیرا وجود کیسے بنایا گیا ہے، تیرا پورا جسم انوار و تجلیات میں غرق رہتا ہے، میں نے تجھے اپنی شان کے لائق 600 پر عطا کیے، ایک پر کی لمبائی اتنی ہے کہ اگر مغرب میں کھل جائے تو سارا مغرب بھر جائے، دوسرا پر کھل جائے تو ساری مشرق بھر جائے، ایک پر، لیکن رب العالمین نے 600 پر عطا فرمائے۔ سارا جسم نور سے بنا لیکن تیرے ہونٹ میں نے کافور کے بنائے ہیں، کافور ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اپنی تخلیق پر غور کر، ایسے کر اپنے کافوری ہونٹوں سے میرے محبوب کے طلبوں کو بوسہ دے، اپنے کافوری ہونٹوں سے میرے حبیب کے طلبوں کو بوسہ دے۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ میں فوراً قدمین مصطفیٰ پر گر گیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک ایک پاؤں کو تھاما اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین، آپ کے نازک قدم مبارک کو بوسہ دیتا، صرف خاموشی سے بوسے دیتا رہا، خاموشی سے بوسے دیتا رہا۔ اور اسی کیونکہ جبریل امین مصطفیٰ کے خود بہت بڑے عاشق تھے اور عاشق کی کیفیت کو دوسرا عاشق سمجھ سکتا ہے، تو قربان جائیے اس لمحے پر جب جبریل امین اپنے کافوری ہونٹوں سے مصطفیٰ کے طلبوں کو بوسہ دے رہے ہوں گے اور اسی عشق کے اس لمحے کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی عاشق نے کہہ دیا کہ جبریل تیرے مقدر پہ قربان، تو قدمین مصطفیٰ کو بوسہ بھی دیتا ہوگا اور جھوم جھوم کر کیا کہتا ہوگا کہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اب جبریل امین مصطفیٰ کے قدمین کو بوسے دے رہے ہیں، اپنے کافوری ہونٹوں سے مصطفیٰ کے قدمین کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں،
جب ٹھنڈک پہنچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھیں کھول دی. فرمایا کہ جبریل کیسے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آج اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا منتظر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، آپ نے وضو فرمایا، جنت سے لایا ہوا لباس زیب تن فرمایا، پھر مصلی پہ کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی اور براق پر سوار ہونے سے پہلے اپنی اس گناہگار امت کو یاد کیا، اپنی اس گناہگار امت کے لیے دعا کی. جب جبریل امین اہتمام کر چکے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب براق پر سوار ہونا چاہتے ہیں. جب براق پر سوار ہونے لگے، اس سے پہلے کہ اپنا قدم براق کی لگام ذہن میں رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ توقف فرمایا، ایک لمحے کے لیے رک گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر بے چینی کے آثار نمودار ہوئے. فوراً جبریل امین حکم ہوا کہ جبریل میرے محبوب میرے حبیب سے پوچھو کہ اس خوشی کے موقع پر یہ بے چینی، یہ بے قراری کیسی؟ جبریل امین نے مولا کا فرمان عرض کیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل آج مجھے تم اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے بہترین براق لے کر آئے ہو، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ کل جب میری گناہگار امت پل صراط سے گزرے گی تو میری امت کی گناہگاروں کی بے بسی کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے گناہگار افراد کے لیے بھی ایسی ہی سواریاں رب العالمین انتظام فرما دے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ میری التجا یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے یہ اجازت عطا فرمائے کہ قیامت کے دن جب آپ کی گناہگار سیاہکار بدکار فجار امت پل صراط سے گزرنے لگے تو میں اپنے نورانی پروں کو بچھا دوں اور آپ کی امت کے گناہگار میرے ان نورانی پروں پر سوار ہو کر پل صراط اور جہنم سے گزر کر جنت میں چلے جائیں. تو کتنا کریم آقا، کتنا کریم نبی کہ جس نے اللہ سے ملاقات کے وقت بھی ہم گناہگاروں کو یاد رکھا. آج شب معراج ہم سے یہ تجدید عہد کروانے آ رہی ہے کہ جس نبی نے 1400 سال پہلے سفر معراج پر روانہ ہونے سے پہلے اللہ کے نمائندہ، اللہ کے بندے جبریل امین کی ساتھ بھیجی گئی سواری پر سوار ہونے سے پہلے اس گناہگار امت کو یاد رکھا. اے امت مصطفیٰ تو بھی اس لمحے کو یاد کر کے سدھر جا، تو بھی اس لمحے کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، تو بھی اس لمحے کو یاد کر کے رب العالمین کے حضور سرب سجود ہو جا کہ مولا تیرا حبیب ہمارے لیے ہماری گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر مصلی کو آباد کرتا رہا. مولا تجھے اس لمحے کا واسطہ کہ جب تیرا حبیب تیری بھیجی ہوئی سواری پر سوار ہو کر تیری ملاقات کے لیے روانہ ہونے لگا تھا، مولا اس لمحے کی عزت کا واسطہ ہمیں بھی عزت اور بخشش و مغفرت کی زندگی عطا فرما. تو یہ شب معراج ہم سے یہ تجدید عہد کرواتی ہے کہ اے امت کے گناہگار آج شب معراج اور معراج النبی کا یہ بابرکت مہینہ تمہیں نصیب ہو گیا. اگلے سال کی گارنٹی نہیں، اگلے سال کی ضمانت نہیں ہے کہ دوبارہ تجھے یہ مہینہ نصیب ہوگا کہ نہیں. اگر آج تمہیں رجب المرجب کے ایام نصیب ہیں، اگر آج تمہیں اس معراج النبی کی شب کے لمحات نصیب ہیں تو ان لمحات کی قدر کر کے رب العالمین کو راضی کر لو، ان لمحات کی قدر کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا اپنے آپ کو مستحق بنا لو. قیامت کے دن رب العالمین کا حبیب فخر سے کہے گا کہ میرا امتی آیا ہے. قدر توقف کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر تشریف فرما ہوئے.
جب براق پر تشریف فرما ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ حد نگاہ تک اس کا قدم پڑتا، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نظر کی بات کر رہے ہیں، وہ نظر جو اگر زمین پر پڑ جائے تو تحت الثری تک چلی جائے، وہ نظر جو اوپر اٹھ جائے تو براہ راست بارگاہ خدا بندی تک چلی جائے۔ فرماتے ہیں کہ حد نگاہ تک اس کا قدم جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر ہم موسیٰ کی قبر پر سے جب گزرے تو ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ پھر جب ہم بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے تو ہمیں خوش آمدید کہا گیا۔ اب یہاں پر ایک اور ضروری بات کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر یا مسجد حرام سے آپ کا سفر کا بیان ہوتا ہے اور یہ بات اس ضمن میں آتی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ پڑھ رہے تھے، تو یاد رکھیے بہت سارے لوگوں نے یہاں پر صلاۃ بمعنی نماز کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یاد رکھیے کہ اس صلاۃ کا معنی نماز ہرگز نہیں ہے، کیونکہ قبر میں کوئی بھی نماز کا مکلف نہیں ہے، لیکن انبیاء کے چونکہ اپنے اپنے احوال اپنے اپنے درجات ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اوپر سے رب کا حبیب گزر رہا ہو اور موسیٰ نماز میں مصروف ہو۔ نہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر یقیناً ذات مصطفیٰ کو دیکھ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہے ہوں گے، مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے، مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ کر مصطفیٰ کریم کو یاد کر کے اللہ کے حضور اپنی حاضری لگوا رہے ہوں گے۔ پھر آپ بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس کا دروازہ کھولا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر براق سے نیچے آئے تو جبریل امین نے ایک پتھر میں سوراخ کر کے سواری کو باندھ دیا۔ مجھ سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام وہاں پر تشریف لا چکے تھے۔ اب اس کے بعد جب انبیاء کرام تشریف لائے پھر وہاں پر جو جلسہ منعقد کیا گیا، ہر نبی نے اپنے فضائل بیان کیے، آخر میں پھر امام الانبیاء اب منصب صدارت پر تشریف فرما ہو کر جب صدارتی خطبہ فرما رہے ہوں گے تو اس وقت پھر اس مجلس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ اس مقام پر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے سفر معراج کا وہ حصہ مکمل کیا جس کو اسرا کہا گیا، انتہائی مختصر طور پر جو بیان کر کے، اس لیے اس کے آگے پھر آپ کا جو سفر معراج ہے جو سدرۃ المنتہا تک جاتا ہے، چند ایک اس کے حقائق، اور پھر ہم سفر معراج جو سدرۃ المنتہا تک آپ نے کیا مناظر کیا انوار و تجلیات کو دیکھا انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بیان کریں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر اس لمحے کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو لمحات اس سفر میں بیتے، اور اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو جو شانیں عطا فرمائیں۔ اس لیے رب العالمین نے اس کلام اور اس آیت کا جب ذکر فرمایا تو پہلے اپنی ذات کو رکھا کہ جب اس سفر کو میں بیان کر رہا ہوں تو اگر اعتراض کرو گے تو میرے حبیب پر نہیں بلکہ وہ میری ذات پر اعتراض ہوگا، کیونکہ لے کر میں گیا، انوار و تجلیات کا مشاہدہ میں نے کروایا، سیر میں نے کروائی، واپس میں لے کر آیا۔ اس لیے میرا حبیب جو کچھ تم سے بیان کرے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس کو مان جاؤ، اس کو مان کر تم اپنے ایمان کو بچا جاؤ گے، اور جس نے اپنے ایمان کو بچا لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ رب العالمین ہم سب کے حال پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔